बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की PP32 में इंतखाबी उज़रदारी और इलेक्शन पिटीशन पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बहुत अहम समाअत की है और आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने वज़ीर आज़म को भी मुश्किल में डाल दिया है। और जो तौहीन अदालत थी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सरगोदा के, उनकी तौहीन अदालत जो मलिक शहजाद साहब ट्रांसफ़र करके गए थे जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, आज उसमें बहुत अहम समाअत हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इंतहाई बदकिस्मत फ़ैसला इद्दत निकाह केस से मुतल्लिक आज मुअज़्ज़ज़ अदालत का सामने आया है। अभी मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, शायद मैं पाकिस्तान में, आप जानते हैं, लोग तो बात करते हैं ना कि इमरान खान रिहा नहीं होंगे, चूँकि हुकूमत ने भी कह दिया है। अभी कुछ देर पहले कामरान खान कह रहे थे कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, वो तो एक अलग मामला है। मैं सिर्फ जो मातहत अदलिया है उसके फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मुझे रिलीफ़ मिलता नज़र नहीं आ रहा और अल्टीमेट ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाएगा तो वहीं जाके रिलीफ़ मिलेगा। हमेशा मातहत अदलिया, जब हमने देखा कि लाहौर पंजाब की मातहत अदलिया ने बड़े तगड़े स्टैंड लिए, तो वो उन्होंने को अपने बिहाफ पे नहीं लिए थे, वो उन्होंने अपने चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के बिहाफ पे लिए थे। जिस दिन शाहरुख अर्जमंद साहब ने रेफरेंस बनाया था, अगर उस दिन मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाहरुख अर्जमंद के पीछे खड़ी हो जाती कि आपने दबाव को नहीं मद्देनज़र रखना, आपने अपना दिमाग यूज़ करना है, 3 महीने आपने केस सुना है और आप इसको डिसाइड करें, तो वो हो जाना था। लेकिन जब केस अफजल मजोका साहब को ट्रांसफ़र हुआ तो समझ आ गया था कि ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से आगे चलेंगी। अब जो ये बेसिकली 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, ये है ज़मानत का। आप इसको जहन में रखें कि हमेशा ज़मानत वहाँ दी जाती है। हम जब अपील दायर करते हैं ना किसी भी सज़ा के ख़िलाफ़, तो अपील में हम लिखते हैं कि चूँकि आपके पास हमारी अपील पेंडिंग है, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ अपील हमें जो हमारे ख़िलाफ़ सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए। तो वो जो दौरान अपील है उस दौरान ही सज़ा मुअत्तल होती है और उसका मकसद ये होता है कि जी चूँकि अपील अभी लंबी चलनी है, इस वजह से पहले ज़मानत दे दी जाए। ये सज़ा को सस्पेंड करने का ये आर्जी रिलीफ़ होता है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेन अपील को 1 माह में यानी 12 जुलाई से पहले डिसाइड करने का हुक्म दे दिया था, तो मेरा माइंड उसी वक्त बन गया था कि इसमें अब इररेलेवेंट हो गई जो ये दरख्वास्तें हैं सज़ा मुअत्तली की, और अल्टीमेट ये जो मामला है वो मेन अपीलों में ही डिसाइड होगा। मेन अपीलों में भी मैं को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जो मातहत अदलिया है वो केस जिसके ऊपर रात के 11 बजे तक मुअज़्ज़ज़ अदालतें बैठ के फ़ैसला सुनाती हैं, तो उस केस में वही मातहत अदलिया को बड़ा फ़ैसला दे सकती है। मैं कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ और ये मामला अल्टीमेट जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन फिर भी अपील की जो ग्राउंड है या जो सज़ा सस्पेंड होने की ग्राउंड है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मजबूत ग्राउंड नहीं है या जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा और किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अदालत की जानिब से जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया उसमें 2 ही ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आज सेशन अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। सज़ा मुअत्तली के लिए मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अगर तो सज़ा कम हो, 5 साल या 5 साल से कम सज़ा हो, तो वो हमेशा जल्द मुअत्तल हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरा अदालत हमेशा देखती है कि अपील में अभी काफ़ी लंबा टाइम हो और अपील फ़िलहाल डिसाइड ना होने वाली हो, तो फिर जाके अदालतें ऐसे मामलात में कोई रिलीफ़ देती हैं। अफजल मजोका साहब हैं, ये एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनकी जानिब से सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद करने का जो फ़ैसला है उसमें कहा गया है कि सज़ा मुअत्तल होने की कोई वजह मौजूद नहीं है। ना तो अपील कोई ताख़ीर का शिकार है और ना ही इस केस के अंदर जो सज़ा है वो कम सज़ा है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में कहा गया है कि सज़ा मुअत्तली की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। ये बेसिकली इंटरिम रिलीफ़ की एप्लीकेशंस थी। सेक्शन 426 ये वहाँ पे ज़मानत होती है जहाँ पर कम जो है वो, जैसे आपको याद होगा 3 महीने के लिए DC इस्लामाबाद को सज़ा हुई थी तो वो मुअत्तल हो गई थी। हाँ, इसमें ख़ातून की हद तक ज़रूर रिलीफ़ बनता है, लेकिन चूँकि हमने देखा है कि 1 साल सवा 1 साल से जो ख़वातीन की ज़मानतें हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है, तो वहाँ भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और साथ उनकी जानिब से फिर जो 2014 का एक फ़ैसला है उसका ज़िक्र किया गया है जी कि जो सज़ा है
کم سزا وہ ہمیشہ 5 سال کی ہوتی ہے، اور 5 سال سے اگر زائد سزا ہو تو وہ ضمانت کا کیس نہیں بنتا۔ اس وجہ سے اب 2 جولائی کو مین اپیلوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے، تو مین اپیلوں پر سماعت، اس میں میرٹس کو بھی ٹچ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ میں نہیں کہتا کہ میرٹ کو نہیں ٹچ کیا گیا، میرٹ کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ وہی بات ہے کہ جب ہمارا نظام تل جاتا ہے انصاف دینے پر، تو پھر وہ میرٹ بھی کیسے بنتا ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس میں جو سزا معطلی کا فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو آج ہی اس فیصلے کو چیلنج کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ درخواست سوموار کو، اگر کل نہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی، چونکہ کل ہو سکتا ہے آخری ورکنگ ڈے ہے، چھٹیاں ہو رہی ہیں ہائی کورٹ میں، تو کل بھی ہو سکتی ہے، اور چھٹیوں میں بھی جو ارجنٹ کیسز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو سوموار کو بھی یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ 2 جولائی کو مین اپیلوں پر سماعت ہونے سے پہلے سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو جائے، اور وہ بھی اس میں بھی تب ہی معطل ہوتی ہے جب اپیلیں تاخیر کا شکار ہوں، اور جب اپیلوں کے اوپر آپ نے اگلے ہفتے ہر صورت عدالت نے کہا ہے کہ 8 جولائی سے پہلے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اپیلیں ہی ڈیسائیڈ ہوں گی اور وہی آگے معاملہ بڑھے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ جج دہشت گردی عدالت سرگودا کے، جن کے حوالے سے جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے فیصلہ دینا تھا، اس دن تمام راستوں کو بند کر دیا گیا، اور جو ملزمان ہیں، سائلین ہیں یا فیملیز ہیں، ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جج جو ملک شہزاد صاحب ہیں، جو چیف جسٹس تھے سابق، اب موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی جانب سے اس سارے معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا گیا، سو موٹو توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا، اور اس میں پھر وہ جو متعلقہ ڈی پی او ہیں سرگودا کے، ایس ایچ او ہیں، سی ٹی ڈی کے ریجنل افسر ہیں، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی وغیرہ، ان کو توہین عدالت کا شو کاز جاری کیا گیا تھا، اور جو ایجنسیوں کے حوالے سے جو جج صاحب کے الزامات تھے وہ معاملہ بھجوا دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسا ایک کیس پینڈنگ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو مبینہ ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے از خود نوٹس توہین عدالت کیس میں سماعت کی۔ جسٹس شاہد کریم نے از خود نوٹس کو ریٹ پٹیشن میں تبدیل کرتے ہوئے اب اس کو ریٹ پٹیشن میں تبدیل کر دیا۔ جب ریٹ پٹیشن میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ اس کا دائرہ اختیار بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس میں پروسیکیوٹر بھی مقرر کر دیا ہے اور عدالتی معاون بھی مقرر کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چلے کسی نے جج سے ملنے کی خواہش کی ہے تو ہم اس افسر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ عدالت ہدایت جاری کرے گی، آئی ایس آئی اور آئی بی سے متعلق وزیر اعظم ذمہ داری اٹھائیں، اس کے بعد بھی ہی کچھ ہوا تو ہم براہ راست وزیر اعظم سے پوچھیں گے، وزیر اعظم کو ذمہ داری لینا ہوگی، آئی بی اور آئی ایس آئی وزیر اعظم کے ماتحت ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی جائے گی کہ آئندہ راستے بند کرنے کے جج سے، اگر آپ نے عدالتوں کے راستے بند کرنے ہیں تو آپ ججز کی مشاورت کے بعد ہی راستے بند کر سکتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی جائے گی کہ آئندہ راستے بند کرنے پر جج سے مشاورت کے بعد قدم اٹھایا جائے۔ آئی جی پنجاب اس بارے میں تمام پولیس افسران کو ہدایت جاری کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس شاہد کریم صاحب نے جب استفسار کیا وفاقی حکومت سے، اور جن کو شو کاز جاری ہوا تھا ان سے شو کاز کا جواب کا پوچھا گیا تو عدالت سے وقت مانگا گیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ ملک کے اعلیٰ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنائیں، اور ذمہ دار سینئر پولیس افسر اے ٹی سی سرگودا سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اے ٹی سی ججز ایسے واقعات کی ریکارڈنگ کو یقینی بنائیں، کہ ججز کو کہا جائے گا کہ وہ ایک ایپ ہے، وہ اپنے موبائل میں وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر کوئی ایسی کال ان کو آتی ہے کوئی پریشرائز کرنے کی یا مداخلت کی تو وہ اس کو ریکارڈ کریں۔ عدالت نے سو موٹو کیس کو آئینی درخواست میں تبدیل کرتے ہوئے عدالت نے کیس کی معاونت کے لیے وکلا کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے۔ سینئر وکلا کو عدالت نے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے وزیر اعظم کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ سیکورٹی اداروں کے لیے گائیڈ لائن تعین کریں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب پولیس کو پابند کر دیا کہ عدالتوں میں اس طرح کا واقعہ ہوا تو پولیس ذمہ دار ہوگی۔ عدالت نے پولیس افسران کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس کا جواب داخل کروانے کے لیے آخری مہلت دے دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد نے وفاقی حکومت کی طرف سے جواب کے لیے مہلت مانگی۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ وفاقی حکومت پولیس اور دیگر اداروں سے تعاون کے لیے تیار ہے۔ آر پی او سرگودا، ڈی پی او سرگودا، ڈی ایس پی، سی ٹی ڈی، ایس ایچ او اور دیگر نے توہین عدالت کے شوکاز کے جوابات داخل کروانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کو اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو قانون کے مطابق ڈیل کریں گے، اور کسی صورت بھی ہم اس معاملے پر کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو بھی ذمہ دار ہے اور جو اداروں سے متعلق ہے وہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کو اس معاملے میں کہا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔
فواد چودھری کی ایک اپلیکیشن تھی، اس کے خلاف مقدمات کی تفصیلات غلط دی گئی تھیں اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر جو IG پنجاب وغیرہ کے خلاف تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ کا یہ جو بینچ ہے وہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ جبکہ PP 32 کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل ہیں، PP 32 گجرات کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم صاحب نے انتخابی عذرداری کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ ٹرائبونل نے باقاعدہ طور پر کوگنیزنس لیتے ہوئے درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس شاہد کریم نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور کیسرا الہی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور کامیاب امیدوار چودھری صالح حسین وغیرہ کو فریق بنایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کامیابی کا غلط نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ فارم 45 کے تحت کامیاب قرار دیے گئے امیدوار تیسرے نمبر پہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں چودھری صالح حسین کو کامیاب قرار دیا، جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ ٹرائبونل الیکشن کمیشن کی جانب سے کامیابی کا جاری نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے اور جو اس میں کہا گیا کہ PP 32 سے فارم 45 کے مطابق جو پرویز الہی چونکہ کامیاب امیدوار ہیں ان کو کامیاب امیدوار قرار دیا جائے۔ اس پر اگلے ہفتے کے لیے جسٹس شاہد کریم صاحب نے بطور جج الیکشن ٹرائبونل لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل کے انہوں نے سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے تفصیلات طلب کر لی ہیں اور ابھی چونکہ پہلی جو اس میں تاریخ ہے اور کچھ جو نئی درخواستیں ان پر پہلی جو تاریخ ہے اس کے اوپر نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے اور جواب مانگا جاتا ہے یا فارم جو 45 ہے اوریجنل یا جو باقی ہیں وہ مانگے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان تمام کیسز کو کیسے آگے لے کے بڑھتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔